اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم بات کریں گے کہ محرم کی مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ تو اسلامک کیلنڈر میں دیکھیں تو ہمارے پاس 12 مہینے ہوتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 ایسے مہینے ہیں جن کو بہت مقدس قرار دیا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کن 4 مہینوں کو بہت مقدس اور اہمیت جن کو ہے وہ قرار دیا، ان میں سے ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے اور رجب ہے۔ تو یہ 4 مہینے ہیں۔ اب ہم ان پہ بات کرتے ہیں کہ محرم پہ بات کرتے ہیں۔ تو محرم جو ہے وہ ایسا مہینہ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اب کسی بھی چیز کے ساتھ جب اللہ کا نام ایسوسیٹ ہو جائے تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہوگی۔ کسی بھی دوسرے مہینے کو جو ہے وہ اللہ کا مہینہ قرار نہیں دیا، لیکن محرم ایک ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا گیا ہے، اور اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ بہت اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ محرم کا جو لفظ ہے وہ حرام سے نکلا ہے، اور حرام کا مطلب ہوتا ہے فوربیڈن، کسی چیز کو منع کرنا۔ اب اس مہینے میں کیا چیزیں منع کی گئی ہیں وہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، کسی چیز کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتے، ڈسٹرکشن نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس مہینے میں جو ہے وہ منع ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ محرم یعنی 10 محرم جو عاشورہ کا دن ہوتا ہے، عاشورہ یعنی 10، تو 10 محرم کو جو ہے وہ روزہ رکھنا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جو رمضان کے جو روزے ہیں ان کے جو بعد جو سب سے بہترین روزے ہیں وہ محرم کے روزے ہیں، اور جو سب سے بہترین عبادت ہے، جو بہترین نماز ہے، وہ قیام اللیل ہے، یعنی کہ تہجد کی نماز ہے۔ تو اس سے بھی ہم محرم کے مہینے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو بہترین روزے ہیں رمضان کے بعد وہ محرم کے روزوں کو قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اسلام کا جو پہلا سال تھا اس کے اندر 10 محرم کا روزہ رکھنا جو تھا وہ فرض تھا۔ اس وقت رمضان کے روزے فرض، جب دوسرے سال میں رمضان کے جو روزے تھے وہ فرض ہو گئے تو پھر محرم کا روزہ جو ہے وہ ریکمینڈیڈ ہو گیا، یعنی کہ اس کو بہت زیادہ تاکید کی گئی جاتی تھی کہ آپ اس روزے کو رکھیں، اور یہ جو ہے یہ صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ تو اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے روزوں سے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا جو روزہ تھا وہ فرض تھا۔ تو اس سے بھی آپ محرم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم 9-10 کا روزہ رکھیں یا 10-11 کا روزہ رکھیں۔ تو اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مدینے تشریف لے کے آئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جو یہود تھے، جو جیوز تھے، وہ جو ہے وہ روزے سے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 10 محرم کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کو، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کو جو ہے وہ نجات ملی تھی فرعون سے، جو کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، یعنی فرعون اس دن جو ہے وہ سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، تو ہم بھی اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا تو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کنیکشن ہے، یعنی ہم جو ہے وہ ان کے ٹرو فالوورز ہیں۔ تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو کہا کہ مسلمانوں کو کہا کہ آپ جو ہے وہ 10 محرم کو روزہ رکھیں گے۔ تو پھر سب مسلمان 10 محرم کو روزہ رکھنا شروع ہو گئے۔ لیکن پھر جو ہے وہ کچھ کمپینینز آپ کے پاس آئے، یعنی آپ کے دوست آئے اور کہا کہ ہم وہی چیز کیوں کر رہے ہیں جو جیوز کر رہے ہیں، جو یہود کر رہے ہیں، تو یعنی ان سے کچھ تھوڑا ڈفرینٹ ہونا چاہیے نا۔ تو اس وجہ سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں اگلے سال جو ہے وہ میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اگلے سال تک جو ہے وہ زندہ نہیں رہے تھے، لیکن کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی تو اس وجہ سے صحابہ کرام نے جو ہے وہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا، تاکہ جو ہے وہ جیوز سے جو ہے وہ تھوڑا ڈسٹنگوش ہو سکے، جو کہ جو ہے وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ یہاں پہ 9 ہی ہے گا، یہاں پہ 10 ہی ہے، تو جوز جو ہے وہ 10 محرم کا جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے، اور جو مسلمان جو ہے وہ 9-10 کا رکھیں یا 10-11 کا رکھیں، تاکہ جو ہے وہ جوز سے تھوڑا ڈسٹنگوش ہو سکے۔ لیکن اگر کوئی 9-10 یا 10-11 کا نہیں رکھ پا رہا تو ایٹ لیسٹ وہ 10 محرم کا روزہ ضرور رکھے۔ اس کے علاوہ آ جاتے ہیں ہم عاشورہ کی اہمیت پہ۔ عاشورہ یعنی 10 محرم، اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے اس دن کی۔ یہ دن جو ہے وہ ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر اپنی بہت ساری رحمتیں جو ہے وہ عطا فرمائی تھی ان کو۔ اب وہ کیا کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ یونس علیہ السلام کو جو سزا تھی وہ ان کی ختم ہو گئی تھی، اور جو ہے وہ 10 محرم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے
باہر نکال دیا تھا۔ اس کے علاوہ آدم علیہ السلام جو تھے ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو قبول کی تھی۔ ایوب علیہ السلام جو تھے ان کی بیماری 10 محرم کو دور ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا کیا تھا، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 10 محرم کو قبول کی تھی۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات جو تھی وہ 10 محرم کو ہی دلائی تھی۔ اس کا جو پورا واقعہ ہے وہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آدم علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہم نے سیریز آف پروفٹس کیا، آپ اس میں پورے ان کے واقعات پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوح علیہ السلام جو تھے ان کی کشتی جب ماؤنٹ جودی پہ آ کے رکی تھی، سیلاب سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے ان کی کشتی کو ماؤنٹ جودی پر لا کے روکا تھا، تو یہ واقعہ بھی 10 محرم کو ہوا تھا۔ اس کی کہانی بھی آپ سورہ نوح کی تفصیل میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے انسیڈنٹس جو تھے وہ 10 محرم کو ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ 10 محرم کو جو ہے وہ ایک اور اسلامک ہسٹری میں ایک بڑا واقعہ ہوا تھا۔ امام حسین ابن علی جو تھے ان کی شہادت جو تھی وہ عراق میں کربلا کے میدان میں یہ بھی 10 محرم کو ہی ہوئی تھی۔ تو یہ ایک سیڈ واقعہ تھا اسلامک ہسٹری کا، یہ بھی جو ہے وہ 10 محرم کو ہی ہوا تھا۔ تو یہ سارے بڑے انسیڈنٹس جو تھے وہ 10 محرم کو تھے، اسی وجہ سے جو ہے وہ محرم کو جو ہے وہ بہت امپورٹنس دی جاتی ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اب محرم میں ٹو ڈو لسٹ کیا ہے جو ہم ایڈ کر سکتے ہیں کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ روزہ رکھنا، فاسٹنگ، قرآن کی تلاوت کرنا، تہجد کی نماز پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، گناہوں سے بچنا، دوسری چیز کے اچھے کام کرنا۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو 4 مہینے ہوتے ہیں جو سیکرڈ منتھس قرار دیے گئے ہیں، ان میں سے ان میں جو آپ برے کام کرتے ہو اس کا بھی جو ہے وہ آپ کو گناہ زیادہ ملتا ہے، اور جو آپ اچھے کام کرتے ہو اس کا ثواب بھی ملٹیپلائی ہو کے ملتا ہے۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے اپنی۔ اور ان 4 مہینوں میں جو سیکرڈ منتھس ہے، اسپیسیفکلی محرم، کیونکہ اب ہم اسی کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں گناہوں سے بچیں اور اچھے کام کریں، اور باقی ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ کریں۔ سو یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔